اس دن میرا کزن احسان ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے والے گھر سے ایک لڑکی پانی بھرنے آ گئی۔ کیونکہ ان کے گھر میں پانی کی قلت تھی، وہ پانی بھر کر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ احسان اسے محفیت سے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے اس کا کنڈا ہلایا۔ احسان، وہ چلی گئی ہے، اب کس کو دیکھ رہے ہو؟ تب وہ چونکا۔ باجی، یہ کون تھی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہماری پڑوسن ہے حسینہ۔ میں نے شرارتاً کہا۔ حسینہ کیا؟ واقعی کسی نے صحیح نام رکھا ہے؟ احسان سچ سمجھ جا تو میں ہنس پڑی اور بولی، اس کا نام صوبیہ ہے۔ خیر، بات آ گئی ہو گئی۔ اس دن احسان نے ڈیک پر گانا لگایا۔ گانا بہت اچھا تھا، لیکن ڈیک کی آواز ذرا اونچی تھی، باہر تک جا رہی تھی۔ اتنے میں صوبیہ دوبارہ آ گئی، جسے اسے بلایا گیا ہو، اور آتے ہی مجھ سے پوچھا، باجی، یہ گانا کس نے لگایا ہے؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گانا بہت اچھا ہے، اس گانے نے میرا دل کھینچ لیا ہے، وہ بولی۔ تب میں نے اٹھ کر آواز آہستہ کر دی۔ اس نے پوچھا، باجی، یہ کیسٹ آپ کی ہے؟ نہیں، یہ میرے کزن احسان کی ہے، مجھے گھر میں سنائی دے تو پھر آواز اونچی رکھی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ احسان نے ہماری گفتگو سن لی تھی اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے والد شام کو اسے لینے آ گئے، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ تایا سے بولا، ابا جان، مجھے واپس ساہیوال نہیں جانا۔ تایا ابو حیران رہ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں اچھا کام سیکھ رہے ہو؟ یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ میں نے یہاں کام سیکھوں گا، یہ بڑا شہر ہے۔ اس وقت میرے شوہر بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے، تایا جی، اگر احسان ساہیوال جانا نہیں چاہتا تو اس کو یہیں رہنے دیجیے، میں اسے اپنی نگرانی میں کام سیکھنے پر لگا دوں گا۔ بیٹا ہیمر، یہ وہاں جس شخص سے کام سیکھ رہا ہے وہ بھی بہت اچھا کاریگر ہے، یہ یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ تب میں بول پڑی، تایا جی، یہ یہاں بہت خوش ہے، رہنے دیجیے نا۔ وہ بولے، چلو ٹھیک ہے، اس کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، لیکن تم دونوں اس پر نظر رکھنا، یہ وقت ضائع نہ کرے۔ وہ احسان کو ہمارے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن وہ ایمر کے ساتھ کام پر جانے لگا۔ وہ بہت دل لگا کر کام سیکھ رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی آ گئی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ البتہ اس پر لکھے ہونے کا الزام غلط ثابت ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ شام کو دکان سے آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، باجی، آپ سے ایک بات کروں، کسی سے کہے گے تو نہیں؟ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، میں کسی سے نہیں کہوں گی باجی، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کی پڑوسن لڑکی صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور بولی، ایک بار دیکھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ روز ہی احمد بھائی کی دکان کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتی ہے، میں روز اسے دیکھتا ہوں۔ کیا آپ اس کی مرضی پوچھ کر مجھے بتا سکتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، بتا دوں گی۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ دن گزرے کہ تایا ابو آ گئے اور بولے، سیکھ لیا نگینے جڑنا، اب اپنی دکان پر چلو اور میرے ساتھ کام کرو۔ یہ سن کر احسان کا منہ اتر گیا اور اس نے باپ کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا کہ میں مکمل کام سیکھنے کے بعد ہی گھر جاؤں گا۔ استاد مجھے بہت محنت سے سکھا رہے ہیں۔ تایا اس سے ڈانٹنے لگے، تبھی وہ رونے لگا۔ تایا ابو دراصل سونار کا کام کرتے تھے اور احسان زیورات میں نگینے جوڑنے اور موتی لگانے کا کام کرتا تھا۔ آخر تایا نے پوچھا، کسی وجہ سے تم اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر رہنا چاہتے ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تو میں تم کو یہاں رہنے دوں گا۔
ورنہ میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ احسان نے ہمت سے کام لے کر سچ بات کہہ دی۔ میں اس محلے میں رہنے والی ایک لڑکی صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تایا نے سوال کیا، کون لوگ ہیں وہ؟ تب معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے، یوں ہے۔ تایا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی جاننے والے ہیں تو ان سے بات کریں، پھر مجھے بتائیں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں تایا جی، میں بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تایا کے جانے کے بعد میرے شوہر نے بات بنانے کے بجائے بگاڑ دی، کیونکہ وہ اس معاملے سے خوش نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کچھ اس طرح بات کی کہ صوبیہ کے بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف بہن کو مارا بلکہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ احسان نے اس لیے بات بگاڑی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ احسان باز آ جائے، ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ احسان نے لگن سے کام سیکھ لیا تھا اور ان کی دکان پر محنت سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور اس کو اپنی بہن سے بہانے کی پلاننگ کر رہے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ صورتحال بھانپ کر احسان نے جرات کی اور خود صوبیہ سے جا کر بات کی اور کہا کہ تم ہمت کرو تو ہم کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم نہ ہوا، ورنہ میں ان کو روکتی۔ ایک دن دونوں اکٹھے گھر سے نکل گئے۔ جب احمد رات کو دکان بند کر کے گھر لوٹے تو پوچھا، احسان کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ دکان پر گیا تھا، وہاں سے تو شام کو نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جا رہا ہے، وہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں چلا گیا؟ اتنی رات گئے کسی لڑکی سے تو ملنے نہیں گیا؟ تبھی انہوں نے مڑ کر صوبیہ کے گھر کی طرف دیکھا۔ ان کی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کو شک ہوا۔ وہ اسی وقت صوبیہ کے گھر کی طرف گئے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا بھائی باہر نکلا تو احمد نے پوچھا، کیا وہ گھر میں موجود ہے؟ اس نے کمرے میں جا کر دیکھا، وہ وہاں موجود نہ تھی۔ سارے گھر میں تلاش کر لیا، اگر وہ گھر میں ہوتی تو ملتی۔ وہ احسان کے ساتھ نکل چکی تھی۔ اب تو سبھی کے چوکے چھوٹ گئے۔ احمد کے مشورے سے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن آئے اور لاہور جانے والی گاڑی میں ان کو پکڑ لیا۔ وہ صوبیہ کو مارتے ہوئے گھر لے آئے اور احسان سے کہا کہ اگر اب تم نے ہمارے گھر کی طرف دیکھا بھی تو تم کو جان سے مار دیں گے۔ احمد نے احسان کو سہوال بھیج دیا اور کہا کہ اب تمہارا ادھر رہنا ٹھیک نہیں ہے، صوبیہ کے بھائیوں نے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ احسان کے دل پر تو قیامت ٹوٹ گئی۔ باپ نے بھی جوتے لگائے اور زبردستی اپنی دکان پر بٹھا دیا۔ جب احسان کا کسی کا نہ چاہے اور زبردستی کرنا پڑے تو اس کام کوئی پایہ تکمیل تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ دنوں میں تایا نے بھانپ لیا کہ یہ بیل منڈے چورنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کئی بار بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا پہلے کچھ بن جاؤ، کما کر دکھاؤ، پھر شادی بھی ہو جائے گی، لڑکی والے بھی کماؤ لڑکے کو ہی رشتہ دیتے ہیں، تمہارا اگر یہاں دل نہیں لگتا تو کسی دوسرے ملک چلے جاؤ۔ دبئی میں ہمارے چاچو کی دکان تھی۔ سمجھا بجھا کر تایا نے احسان کو چھوٹے بھائی کے پاس دبئی بھیج دیا۔ شرط یہ رکھی کہ کما کر لاؤ گے تو ہم تمہاری شادی صوبیہ سے کروا دیں گے۔ ان وعدوں پر وہ دبئی چلا گیا۔ صوبیہ جب مجھے ملتی تو اس کے بارے میں ضرور پوچھتی، میں اسے گول مول جواب دے دیا کرتی۔ سال بعد دبئی سے آتے ہی وہ ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے صوبیہ نے
اپنے گھر کی چھت سے اسے ہمارے گھر آتے دیکھ لیا، وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس دبانا مت بھولیے گا۔